حالانکہ صحابہ کرام کے لیے سب سے جو کریٹیکل ایشو تھا نا وہ یہی تھا کہ ہمارے اندر منافق کون ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا نا. یہ تو عبد القادر جیلانی اور بعد کے لوگوں کو علم غیب ہوا ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. صحابہ کرام کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سارے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساروں کی داڑھی ہیں. اور عبداللہ ابن ابی تو وہ ہے کہ جو جمعے کے خطبے سے پہلے کھڑے ہو کہتا سی دھیان نال سنو جو اللہ نبی فرماندے نے. جو بڑے بڑے کھڑپینچ جو مسجدوں کے چودھری تھے وہ مطلب وہ آگے آگے ہوتے تھے. ایک عبداللہ ابن ابی کی بات کھل کے سامنے آئی نا، باقیوں کے تو نام بھی نہیں کھلے. تو حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں 7035 نمبر حدیث کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے. اور عمار ابن یاسر سے کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے، مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ ان جنگوں میں علی کا ساتھ دیں گے، جنگ جمل میں اور صفین میں بھی ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا رسول اللہ نے آپ سے کوئی فرمائی تھی یہ بات؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہم سے کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی اسپیسیفکلی، سوائے ایک ایسی بات کے کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ صرف حذیفہ کو پتہ ہے. اور وہ 12 منافقین کے نام ہیں جنہیں اصحاب العقبہ کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے 8 ایسے ہیں کہ جن کے کندھوں کے درمیان کمر پہ ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور اس کی گرمائش وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے اور اس تکلیف میں دنیا سے جائیں گے. لیکن میں ان کو نہیں جانتا، وہ صرف حضرت حذیفہ جانتے ہیں. وہ ایک خاص بات ہے جو ان کو بتائی گئی تھی. اور اس کے پیچھے سٹوری یہ تھی کہ حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر یہ 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی جان نثاری سے حفاظت کی غزوہ تبوک کے موقع پر. اس کا ذکر ہے. مولا علی چونکہ حضور کے ساتھ یہاں نہیں تھے کیونکہ آپ تبوک پہ ساتھ نہیں گئے، وہ پہلا اور آخری موقع تھا. بخاری مسلم میں آئے، حضرت علی رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مدینے میں نہیں رک سکتا آپ کے بغیر، میں آپ کے ساتھ رہوں گا. ظاہر ہے حضور کی لائف کو تھریٹ تو تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی کو ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو میرا وہ بھائی ہے جسے میں اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ اتنی بڑی فضیلت وہاں پہ ارشاد فرمائی، لیکن ساتھ فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی امتی نبی بھی کوئی نہیں. تو اگر مولا علی امتی نبی نہیں تو غلام القادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے. تو اس کے بعد اگر کوئی حضور کے اس طریقے سے بڑے کلوز لاڈلے لوگ جن کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے نا، وہ دیکھ لیں عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان. حذیفہ ابن یمان جو ہے نا یہ حضرت علی کی خلافت کے شروع کے دنوں میں ہی پہلے 40 دن کے اندر فوت ہو گئے تھے. انہوں نے صرف شروع کے دن پائے ہیں، لیکن انہوں نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جب تم فتنے دیکھو، اور فتنوں کی جتنی حدیثیں ہیں وہ بھی حضرت حذیفہ ابن یمان نے روایت کی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ لوگ تو حضور سے اور سوالات کرتے تھے، میں فتنوں کے بارے میں ہمیشہ پوچھا کرتا تھا. اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی چسکا تھا، کوئی ویلاگ بنانا تھا، نہیں، اس لیے کہ میں ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہاں پہ لوگ وہ دجال اور یاجوج ماجوج کے اوپر ویلاگز بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں، میں صرف ایک بات کرنی ہے. وہ دجال آئے گا تو پتہ لگے گا کہ کیڑا بزرگاں دا مننے والا سب تو بڑے بزرگ دجال نہ لگ جائے گا، اور کون قرآن حدیث کا ماننے والا اس دجال کو پہچان لے گا. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں حضور سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں حذیفہ کے پاس آئے، وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حذیفہ سے کہا کہ ذرا مجھے فتنوں سے متعلق وہ حدیث سناؤ نا تم. یعنی حضرت عمر بھی فتنوں والی حدیث حذیفہ سے سن رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کون سے فتنے والی؟ ان کا وہ جو بڑا فتنہ آئے گا. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اب یہ کوڈ ورڈز میں باتیں ہو رہی ہیں اور باقی سٹوڈنٹس بھی سن رہے ہیں. صرف حضرت عمر کو پتا ہے کہ وہ کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں اور حضرت حذیفہ کو. تو حضرت عمر نے کہا نہیں، وہ والا فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا. تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو تو اس فتنے سے
خطرہ ہی نہیں ہے. تو فتنہ شروع اس وقت ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا تو اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے. اتنی حدیث حضرت حذیفہ نے بیان کی، حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. اب وہ ساتھی پوچھنے لگے کہ حضرت یہ آپ کیا کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں، کون سا فتنہ، کون سا دروازہ؟ پھر حضرت عمر نے یہ بھی پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ انہوں نے کہا جی وہ دروازہ توڑا جائے گا، وہ کھلے گا نہیں، نیچرل نہیں ہوگا، اسے کوئی توڑے گا. تو جب وہ چلے گئے تو پھر حضرت عمر کے جانے کے بعد باقیوں نے کہا یہ آپ جو آپس میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں بھی بتائیں کوئی. انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر خود ہے.